نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور کیا ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جو ہمارا مہینہ ہے، یعنی ہماری عبادت کا مہینہ اور اپنے آپ کو بخشوانے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے اور اس کی برکات نصیب فرمائے۔ میں آج یہاں ایک بڑا ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن پاک تراویح میں سنتے ہیں، تو تراویح میں قرآن پاک پڑھنے والے حافظ کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا ہر قرآن پڑھنے والے کو تراویح کے لیے امام بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جس کو شرعی مسائل ہی نہ پتا ہو نماز کے، کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے تراویح کے لیے؟ تو آج اس حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ امام بننے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم کئی نابالغوں کو بھی انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے تو ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں تراویح کے اندر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے، وہ امام نہیں بن سکتا، تو لہٰذا اس کے پیچھے تراویح بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو امام تراویح پڑھا رہا ہے اگر اس کو شرعی مسائل نہیں آتے، یعنی کہ اس کو نماز کی مکروہات کا نہیں پتا، نماز کے اگر اس کو مفسدات کا نہیں پتا، نماز کے واجبات کا اس کو نہیں پتا، تو ایسا امام قطعاً تراویح کے قابل نہیں، بلکہ یہ تو کسی نماز کے بھی قابل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بالفرض ایک ایسا امام جس کو مکروہات کا نہیں پتا، یہ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، جس کو مفسدات نہیں پتا کہ مفسد کیا ہوتا ہے، کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس کو واجبات کا نہیں پتا کہ کب واجب چھوٹے، کہاں چھوٹے، کیا کرنا ہے، جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ امام نماز کے لیے تراویح کے لیے وہ اہل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بالفرض مکروہ تحریمی عمل کرے گا نماز کے اندر یا تراویح کے اندر، تو وہ مکروہ تحریمی عمل اس نے کیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے مکروہ تحریمی عمل ہے، تو اس نے تو ویسے ہی ادا کر لی، تو اس لیے اس کی نماز تراویح اس کی ہوئی نہیں، تو پیچھے پڑھنے والوں کو بھی نہیں ہوگی۔ ایسے اس نے اگر نماز کے اندر کوئی مفسد عمل کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب اس کو نہیں پتا مفسد عمل کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کی نماز میں جو ہے وہ وہیں پر ٹوٹ جائے گی اور پیچھے والوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے واجب چھوڑ دیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ واجب کیا ہوتا ہے اور یہ کون کون سے واجبات ہیں، اور اس نے واجب چھوڑا اس نے، اور اسی طرح واجب چھوڑنے کے بعد پھر وہ اس نے نماز بھی مکمل کر لی، تراویح مکمل کر لی، یعنی کہ اس نے واجب کو ادا ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی نماز میں فرق آئے گا۔ تو لہٰذا ایسا بندہ جس کو نماز کے مسائل کا نہ پتا ہو، اس کو واجبات کم از کم، دیکھیں موٹی موٹی چیزیں میں زیادہ ڈیپلی بات نہیں کرتا، کم از کم نماز کی مفسدات کہ کن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے مکروہات تحریمہ، اور اسی طرح نماز کے واجبات، اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا عمل کہاں کرنے سے نماز میں کیا فرق آئے گا، کیا خلل پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں جو ہے کس عمل پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو اور اس کا ازالہ سمجھتے سجدہ سہو میں ہو جاتا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسے آپ کی نماز درست نہیں ہو جائے گی۔ درست تبھی ہوگی کہ جو آپ نے غلطی کی ہے اس ہی غلطی کا جس طرح ازالہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح اس غلطی کا ازالہ کیا جائے، یعنی کہ اگر مکروہ تحریمی عمل کیا تو نماز دہرانا واجب الادا ہے، اسی طرح اگر اس نے مفسد عمل کیا تو نماز وہیں پر ٹوٹ گئی، اور اگر کوئی واجب چھوڑا تو پھر وہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ
جس کو ہم تراویح کے لیے بلائیں، ظاہر سی بات ہے ہم نے پورا قرآن سننا ہوتا ہے، تو ایسا بندہ تراویح کے لیے بلایا جائے جس بندے کو قرآن درست پڑھنا آتا ہو۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن مجہول پڑھ رہا ہے، یا علمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ بندہ قرآن کیا پڑھ رہا ہے، ایسے بندے کو بھی تراویح کے لیے نہیں لانا چاہیے، اور نہ ہی ایسے بندے کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ تراویح کا اہل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، آپ اسی کو بلائیں، یہ بات اپنے ذہن میں لے لیں، اسی کو بلائیں جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہو، یا کم از کم ایسی وہ نماز پڑھا سکتا ہو کہ وہ کم از کم لحن جلی سے بچے، یعنی کہ ایسی بڑی غلطیاں نہ کرے جس کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے الحمدللہ وہ نہ پڑھنے والا ہو، غیر المغضوب علیہم پڑھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح آپ آگے چلیں تو صراط الذین، اب یہ پورا لفظ ہی چینج ہو گیا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، ہاں پڑھ دیا، تو یہ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اب یہ عالمین کو حالمین عالمین پڑھنے والا نہ ہو۔ اب ایسی غلطیاں جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جس سے معنی بدل جاتے ہیں، تو ایسی غلطیاں کرنے والے کو آپ امام نہ بنائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا قرآن پاک خود کہتا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ایک حق قرآن کا یہ بھی ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، لحن جلی سے بچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ایک حدیث پاک بھی سن لیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا تو عربی ہی میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے، جیسے عرب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ عرب کے پڑھنے کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث پاک وہ بھی سن لیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو، یعنی کہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجوں میں اور ان کی آوازوں میں، جس طرح عربی پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو عربی ہی میں اس کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ کوئی اپنے علاقے کی زبان میں پڑھے، بھائی میں تو لاہوری ہوں، یا میں کراچی والا ہوں، یا میں جیسے ہم کے پی کے سے ہیں، بھائی ہم مانسرا والے ہیں، احمدآباد والے ہیں، یا پھر ہم وہ کیا کہتے ہیں جی ہری پور والے ہیں، تو ہم اپنے اپنے اندازوں پہ پڑھیں گے، نہیں بھائی قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھنا ہے، تو پھر یہ قرآن درست ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس کے مطابق پڑھیں گے تو پھر ہمیں ثواب بھی ملے گا، پھر ہمارا وہ قرآن پڑھنا جو رمضان المبارک میں پورا مکمل قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور خاص بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے قرہ حضرات جو ہیں وہ تراویح کے اندر جو مدات کا قاریوں نے کم سے کم درجہ رکھا ہے نا، کم از کم اس درجے تک پڑھیں، اس سے کم پڑھنا، یعنی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پہ مد لازم ہے، مد لازم کو کم از کم 3 الف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اولئک، اب یہاں پر مد متصل ہے تو مد متصل کو بھی کم از کم 2 الف پڑھنا چاہیے۔ ہاں مد منفصل کو کسر کے اندر یعنی تراویح کے اندر ہم 1 الف پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو مد لازم ہے، مد متصل ہے، مد لین لازم ہے، تو ان مدات کو کم از کم ہم نے جو ہے جیسے مد لازم اور لین لازم کو ہم 2 الف، مد لازم اور لین لازم کو 3 الف، اور مد متصل کو کم از کم ہم 2 الف پڑھیں۔ اسی طرح مد منفصل کو ہم تراویح کے اندر چلو 1 الف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے کی قاری صاحبان اتنی سپیڈ میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اب وہ جیسے ایسے اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ تو مد اس نے نہیں پڑھی، 1 الف بھی نہیں پڑھا اس نے، تو یہ بھی پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کی، اور قرآن کی جو مدات کا جو درجہ رکھا گیا قاریوں نے
وہ تو اس نے کیا ہی نہیں، پھر وہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یا تو ایسا کر لیں تھوڑا پڑھ لیں، ستھرا پڑھ لیں، یا اگر مکمل قرآن پاک پڑھنا ہے تو صحیح تجوید کے ساتھ، جو تجوید کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق پڑھا جائے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات جاتے جاتے عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے جگہوں پر تراویح پڑھنے والے، سنانے والے معاذ اللہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ کوئی پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملتا، الٹا وہ اپنی تراویح بھی ضائع کرتے ہیں اور پیچھے لوگوں کی بھی تراویح ضائع کرتے ہیں۔ اس سے ان قاریوں کو، لانے والوں کو اور ان قاریوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں یہی وجہ ہمارے قیامت کے دن پھنسنے کی نہ ہو جائے کہ ہم وہاں پر اس وجہ سے روک دیے جائیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی نمازیں ضائع ہوں، لوگوں کی تراویح ضائع ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسا حافظ، ایسا قرآن پڑھنے والا لے کر آئیں جو صحیح تجوید کے اصولوں کے مطابق اور جتنی سپیڈ کی مقدار رکھی گئی ہے اتنی سپیڈ کے مطابق قرآن پاک پڑھیں، نہ کہ بہت ہی زیادہ سپیڈ کے اندر قرآن پاک پڑھے۔ تو ایسے قاری کو لے کر آئیں، اور جو مسائل بھی جانتا ہو ایسے حافظ کو لے کر آئیں، ایسے بندے کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔